بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، لہم جنۃ تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک الفوز العظیم، صدق اللہ العظیم وصدق النبی الکریم الامین الحکیم۔ عزیزان محتشم، میں اور آپ اس نشست میں اس غرض سے حاضر ہوئے ہیں کہ اللہ اور اس کے محبوب ہم پر راضی ہو جائیں، ان کو منانے کی غرض سے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ عزیزان محتشم، میں نے سورہ مائدہ کی، یہ قرآن کا 5واں سورہ ہے، اور اس کی جو آیت آپ کے سامنے ہدیہ کی اس کا نشان 119 ہے۔ اللہ فرماتا ہے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ اس دن تو نفع ان کو ملے گا جو سچائی پر ہوں گے۔ قیامت والے دن اللہ کہتا ہے میں ان کو نفع دوں گا جو سچے ہوں گے۔ لہم جنۃ تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، انسان کا دل چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے باہر ایک نہر ہو اور باغات میں اس کا گھر ہو۔ اللہ کہتا ہے میں ان لوگوں کو ایسا ہی دوں گا کہ انہیں باغات عطا کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ ان سے راضی ہوں جو بندے سچائی پر اپنے آپ کو قائم کرتے ہیں، اور وہ مجھ سے راضی ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تو بڑی کامیابی پا گیا جس کو سچ نصیب ہو گیا۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، بس میں نے اسی حدیث کو چند لمحے آپ کے سامنے رکھنا ہے اور اس کی تھوڑی تشریحات کرنی ہے۔ عزیزان محتشم، میرے اور آپ کے آقا جانی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 چیزیں بتاتے ہیں کہ جو بندہ یہ 4 چیزیں رکھتا ہو وہ پریشان ہی نہیں رہتا۔ آج پریشانیاں کیوں ہیں؟ یہ 4 چیزیں ہمارے ہاتھ سے چھن چکی ہے۔ عزیزان محتشم، یہ بہت بڑا تویز دینے جا رہا ہوں، اور یہ تویز میں نے نہیں دیا، یہ آپ کو آپ کے آقا جانی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں۔ پہلی بات حضور فرماتے ہیں جس کے پاس سچ ہو وہ پریشان نہیں ہوتا۔ یہ پریشانیاں جھوٹ کی وجہ سے ہیں۔ آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو جھوٹ میں ڈال رکھا ہے۔ صاحبان محتشم، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے عرض کی آقا جانی کیا مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں نہیں، مسلمان کنجوس نہیں ہو سکتا، یہ مومن کی شان ہی نہیں کہ وہ کنجوسی کرے، لیکن کبھی کبھی اس سے ایسا عمل ہو سکتا ہے جس سے کنجوسی ظاہر ہو سکتی ہے۔ پھر پوچھا گیا آقا جانی کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن بزدل نہیں، مومن تو بہادر ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی بزدلی اس سے ہو سکتی ہے۔ اور جب تیسری بات اور سوال کیا گیا آقا جانی بتائیے
کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ سچائی پر اپنی زندگی کو رکھتا ہے۔ صاحبان محتشم، آج ہماری زندگیوں میں پریشانیاں کیوں ہیں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، آج جھوٹ کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں۔ ہم نے یہ سنا تو ہوا ہے اور ہم کبھی کبھی پڑھتے بھی ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ چین سے کیسے رہ سکتا ہے؟ صاحب آج ہماری زندگیوں میں چین کیوں نہیں؟ آج ہم تو کہتے ہیں کیا کریں، یہ کاروباری نظام ہے، جھوٹ پر چل رہے ہیں۔ دوست کو راضی کرنا ہے تو پھر جھوٹ تو بولنا پڑے گا، رشتے بچانے ہیں تو پھر جھوٹ بولنا پڑے گا۔ صاحب اللہ کی لعنت لے کے کبھی کوئی رشتہ نہیں بچایا جا سکتا۔ آج ذہن نشین کر لیجئے، جو بندہ سچائی پر ہوگا قیامت والے دن بھی اللہ اسے ہی نفع عطا کرے گا، اور دنیا میں بھی وہ کبھی بے چین نہیں رہ سکتا جو بندہ سچائی پر رہتا ہے۔ دوستان گرامی قدر، یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوا ہے کہ میرے اور آپ کے پیر کامل جب بچپن کے زمانے میں تعلیم کی غرض سے نکلے تو عزیزان محتشم راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ آپ کی سچائی کی وجہ سے سارا لٹا ہوا قافلہ بھی بچت میں آ گیا کہ اس بچے کی سچائی نے جو ڈاکو تھے ان کے دل میں بھی رحم بھر دیا، اور یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، میں ان سے راضی ہوں جو سچائی پر رہتے ہیں۔ جس پر رب راضی ہو وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہو سکتا۔ دوستان گرامی قدر، دوسری بات، میرے اور آپ کے آقا جانی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ امین ہو جائے وہ پریشان نہیں رہتا۔ صاحبان محتشم، یہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ آقا نے ہجرت کی اور کفار مکہ نے حضور کو ہجرت پر مجبور کیا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت پڑھ رہا ہوں، اذ اخرجہ الذین کفروا، کفار نے حضور کو ہجرت پر مجبور کیا۔ لیکن دوستان گرامی قدر، آج میرا اور آپ کا زمانہ ہے، اگر ہمارے سے کوئی دشمنی کرے ہم کہتے ہیں پھر یہ لے کے دکھائے۔ اگر دشمنی کرنی ہے، جو اس کی چیزیں اب میں نے دوں گا، اب لے کے دکھائے، تھانوں میں بھی جا کے جھوٹ بولنا پڑے تو ہم بول اٹھتے ہیں۔ صاحبان محتشم، وہ میرے اور آپ کے آقا کے جانی دشمن تھے اور قتل کے ارادے سے آپ کے گھر پہ حملہ آور ہوئے، اور آپ اپنی جگہ علی کو لٹا کے کہتے ہیں علی یہ امانتیں ان کو کل واپس کر کے پھر میرے پاس آنا۔ عزیزان محتشم، آج تو تھوڑی شکر رنجی ہو جائے ہم کہتے ہیں جو چیز ہے وہ ہڑپ کر جاؤ، وہ کھا جاؤ، لیکن آپ کے آقا جانی کیا پیغام دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر جانی دشمن بھی کوئی بن جائے تو اس کی امانت بھی تمہارے پاس ہو تو وہ بھی لوٹا دو۔ صاحبان محتشم، آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکے تو صحیح، آج پریشانیاں ہیں کیوں؟ اس کی ایک ہی وجہ صاحب کہ ہم نے امانت داری کو چھوڑ دیا۔ آج بازار میں بیٹھا دودھ میں ملاوٹ کرتے ہوئے جھجکتا نہیں، کیوں کہ دودھ میں ملاوٹ نہ کروں تو بچتا ہی کچھ نہیں۔ کیا رنگ بن چکے ہیں؟ کیا بھول گئے آقا کی ادا، من غشہ فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی وہ میرا امتی ہی نہیں ہے۔ صاحبان محتشم، اس سے بڑھ کے بھی اپنے آپ سے کوئی دھوکہ ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو حضور کی امت سے ہی خارج کر رہے ہیں۔ صاحبان محتشم، آج ہم بے ایمانیاں کر کے اپنے آپ کو بے چین کر رہے ہیں۔ آج کپڑے کی دکان پہ جائیں، وہ کہتا ہے کیا کریں، قسمیں نہ اٹھائیں تو مال بکتا ہی نہیں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ کریں تو مال بیچ ہی نہیں سکتا، جتنا زیادہ چکمہ دے اتنا زیادہ اسے عقل مند کہتے ہیں۔ صاحبان محتشم، آپ اپنی عقل کو بچاتے رہیں، آپ اپنے رب کو چھوڑ رہے ہیں۔ آؤ ذہن نشین کر لو، پھر آپ کیسے چین پا سکتے ہیں؟ چین تو دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیجئے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ چین تو میرے ذکر میں ہے، چین تو میرے ذکر میں ہے۔ ذکر عزیزان محتشم، اس کا مفہوم پتہ نہیں میں اور آپ کیا لے جاتے ہیں۔ ذکر اصل میں یاد، لفظ یاد کو کہتے ہیں کہ یاد ہے، کہ ہمیشہ یاد ہے۔ دوستان گرامی قدر، میں اس کی اور سادہ تشریح کرنے جا رہا ہوں۔ اب میں کاروبار کر رہا ہوں اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بے ایمانی کروں،
لیکن مجھے میرا رب یاد ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس لیے میں بے ایمانی چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہ بھی ذکر ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ آپ کے ہر عمل میں آپ کا رب آپ کو یاد رہے، یہ سب سے بڑا ذکر ہے، اور یہ ایسا ذکر ہے جو کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن آپ ذاکر بن رہے ہیں۔ اور دوستان گرامی قدر، ابھی چاند صاحب پڑھ رہے تھے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، جب تم یاد کرو گے تو وہ بھی تمہیں یاد کرے گا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں تم اکیلے بیٹھ کے یاد کرو گے تو اللہ تجھے اکیلے بیٹھ کے یاد کرے گا، اور اگر تم نشست میں یاد کرو گے تو اللہ تمہیں نشست میں یاد کرے گا، بہترین نشست میں، بہترین اپنے حاضرین میں یاد کرے گا۔ اور دوستان گرامی قدر، ذہن نشین کر لو، ہر معاملے میں اپنے رب کو یاد کرو۔ آج ہم کیوں پریشان ہیں کہ ہم نے امانت داری چھوڑ لی ہے۔ جو کہتا ہے میری زندگی میں پریشانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، میں اس کو یہ نسخہ دے رہا ہوں، آپ نے آج کے بعد سچائی کا دامن نہیں چھوڑنا، آپ نے امانت داری کو نہیں چھوڑنا۔ صاحبان محتشم، تیسرا جملہ حضور فرماتے ہیں، تیسری وصیت وہ یہ کہ جو بندہ اخلاق میں اچھا ہو جائے، یہ نہیں باہر بڑے میٹھے بول بولے، گھر آئے تو لڑائی شروع کر دے، بیگم کے ساتھ لڑنا شروع کر دے، ماں کے ساتھ لڑنا شروع کر دے، بہن کے ساتھ لڑائی شروع کر دے، بیٹی کے ساتھ جھگڑے شروع کر دے۔ صاحبان محتشم، ہم باہر میٹھے بھی ہوں تو گھر میں بڑے کڑوے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہیں، اور بہترین شخص وہ ہے جس کے اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق بہتر ہیں۔ صاحبان محتشم، آج باہر تو بڑے میٹھے بول بولے جاتے ہیں، لیکن گھر جا کے کڑوے ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک پنجابی کی مثال ہے کہ ڈانگ کھینچ لیتے ہیں۔ صاحبان محتشم، ذہن نشین کر لیجئے، اخلاق میں جو اچھا ہوگا وہی سب سے اچھا ہوتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا جانی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے اچھے اخلاق ہوں گے وہ کبھی بھی بے چین نہیں ہو سکتا۔ آؤ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ پر جا رہے تھے، تو راستے میں ایک کانٹے دار جگہ آئی جہاں کانٹے دار درخت تھے۔ حضور ایک کانٹے دار درخت کے نیچے میوے استراحت ہو گئے، اور آپ نے تلوار اس درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ ایک کافر دیکھ رہا تھا کہ محمد تو سو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو قتل کا ارادہ کر رہے تھے اور پلاننگ اور منصوبے بنا رہے تھے کہ ان کو قتل کیسے کریں، آج وہ خود قتل ہونے آ گئے۔ اس نے تلوار ہاتھ میں تھامی، لہرا کے کہتا ہے محمد اٹھئے، اب آپ کو میری تلوار سے کون بچائے۔ تو تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اٹھے تو آپ کہتے ہیں میرا اللہ۔ جب تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عطر سے نکلا میرا اللہ، تو وہ تھر تھر کانپنے لگا، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ حضور نے تلوار اٹھائی اور کہا اب تو بتا، تجھے میری تلوار سے کون بچائے۔ حضور تلوار اٹھائی اور لہرا دی، وہ لہراتی ہوئی تلوار کو تکتا اور مسکراتے ہوئے چہرے کو تکتا۔ دوستان گرامی قدر، آقا جانی فرماتے ہیں بتا اب تجھے میری تلوار سے کون بچائے۔ کبھی چمکتی ہوئی تلوار کو دیکھتا اور کبھی دمکتے ہوئے چہرے انوار کو تکتا۔ دوستان گرامی قدر، حضور پھر کہتے ہیں بتا تجھے کون بچائے۔ دوستان گرامی قدر، میرے اور آپ کے نبی کے اخلاق کی وجہ سے وہ کافر کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے، آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ حضور فرماتے ہیں میں تجھے قتل کیوں نہیں کر سکتا، کہ آپ کے اخلاق میں نہیں کہ آپ اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ لے۔ دوستان گرامی قدر، حضور مسکرائے اور کہا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ یہ اخلاق حضور نے بتائے۔ دوستان گرامی قدر، آج تو زمانہ لوٹ آیا ہے۔ ایک شعر میں نے پڑھا تھا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ یہ تو عربوں کی بات تھی حضور کے آنے سے پہلے، وہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھ پڑتے تھے اور سالہ سال پھر لڑائیاں چلتی تھیں۔ حضور تو یہ اخلاق لے کے آئے کہ اگر فاتح مکہ بن جائیں، جنہوں نے حضور کو تکلیفیں دی اور تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا،
تنگ کیا، کنویں کھدوائے، ان کے لوگوں کو بھی حضور نے معافی کا اعلان کر دیا۔ دوستان گرامی قدر، حضور تو ایسے اخلاق لے کے آئے۔ عزیزان محتشم، حضور فرماتے ہیں جس کے پاس اخلاق ہوں گے وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا۔ آج کے بعد کڑوے بول نہیں بولنے، میٹھے بول بولنے۔ عزیزان محتشم، بس ذہن نشین کر لیجئے، آپ کی مٹھاس آپ کی پریشانیوں سے دوری کا سبب بنے گی۔ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن کسی نے سوال کیا، آقا جی سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں احسنہم خلقا، جس کا اخلاق اچھا ہے۔ سب سے بہترین مومن وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہے۔ آؤ عزیزان محتشم، اپنے بول میٹھے کیجیے۔ اور چوتھی وصیت، حضور فرماتے ہیں جو بندہ اپنے رزق کو پاک کر لے، اس میں بے ایمانیاں شامل نہ کرے، بے ایمانیاں شامل نہ کرے، حلال کرے، طیب اور پاک کرے۔ یہ میرے نبی کا منصب بھی تھا۔ عزیزان محتشم، سورہ اعراف میں اللہ نے اپنے نبی کے اس منصب کو بیان کیا ہے۔ یہ قرآن کا 7واں سورہ ہے اور 157 نمبر آیت میں اللہ کہہ رہا ہے اپنے محبوب کے حوالے سے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، پیروی کرتے ہیں لوگ رسول کی، نبی کی اور امی کی۔ عزیزان محتشم، اب اللہ کہتا ہے میرے محبوب کا مقام کیا ہے؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جب لوگ تورات کھولیں گے تو میرے مصطفیٰ کا تذکرہ دیکھیں گے، جب انجیل کھولیں گے تو میرے مصطفیٰ کا تذکرہ دیکھیں گے۔ عزیزان محتشم، اب میرے محبوب کے کام کیا ہے؟ یامرہم بالمعروف، کہ میرے محبوب کے کام یہ ہیں کہ یہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، اور لوگوں پر پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور خبیث چیزوں کو لوگوں پر حرام کرتے ہیں۔ عزیزان محتشم، امت جو بھی امی کا ترجمہ کرے ان کی اپنی مرضی ہے، میرا ان سے کوئی جھگڑا نہیں، لیکن میں حیران ہوں، ہے امی عمومی جو معنی کیا جاتا ہے کہ جسے پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو، جو جانتا کچھ نہ ہو، میں بڑا حیران ہوں۔ اللہ کرا ہے امی لیکن جانتا یہ بھی ہے کہ پاک کون سی چیزیں ہیں، ہے امی جانتا یہ بھی ہے کہ خبیث کون سی چیزیں ہیں، ہے امی جانتا یہ بھی ہے کہ اچھائی کیا ہے امی جانتا یہ بھی ہے کہ برائی کیا ہے۔ اسی لیے تو منع کر رہے ہیں، جانتے ہیں تو حلال کی طرف توجہ دلوا رہے ہیں اور پاک چیزوں کو حلال کر رہے ہیں۔ عزیزان محتشم، یہ میرے نبی کا منصب بھی ہے، طیب اور پاک چیزیں لوگوں پر حلال کریں۔ اور عزیزان محتشم، حضور فرماتے ہیں جو بندہ اپنے رزق کو پاک کر لے وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، یہ انسانوں سے اللہ مخاطب ہے، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے اور طیب اور حلال کھاؤ، طیب اور حلال کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کبھی شیطان کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ صاحبان محتشم، جب ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور جھوٹ کے بل بوتے پہ رزق کما رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے فریب کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے جو شیطان ہے وہ ایک ہی چال چلتا ہے، کتنی دنیا کر رہی ہے، وہ بڑا پیر بنا پھرتا ہے وہ بھی تو حرام کھا رہا ہے، وہ بڑا مولوی، وہ بڑا علامہ ہے وہ بھی تو حرام کھا رہا ہے۔ صاحبان محتشم، آپ نے کسی کی قبر میں داخل نہیں ہونا، آپ نے کسی کا جواب دے نہیں ہونا، آپ نے اپنا ہی جواب دے ہونا ہے، آپ نے اپنا حساب کتاب دینا ہے، میں نے اپنا حساب کتاب دینا ہے۔ ذہن نشین کر لیجئے، حضور فرماتے ہیں جو بندہ اپنے رزق کو پاک کر لے وہ پریشان نہیں رہتا۔ اور عزیزان محتشم، ایک دن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا جانی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آقا جی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے میں اپنے رب سے مانگوں تو اللہ رد ہی نہ کرے، کبھی میری دعا کو اللہ رد نہ کرے۔ عزیزان محتشم، اس پر حضور فرماتے ہیں ایک کام کر لے۔ کہا آقا جانی کون سا کام کر لوں؟ کہا اپنے رزق کو پاک کر لے، طیب اور حلال کر لے۔ جب رزق حلال ہو، بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ اس کی دعا کو قبول نہ کرے۔ صاحبان محتشم، دعا کی قبولیت کا سبب یہ ہے کہ بندے کا رزق پاک ہو۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک بندے نے طویل سفر کیا، لمبا سفر کیا۔ آج کل تو جہاز ہیں اور ٹرانسپورٹ اچھی ہے، اس وقت تو لوگ پیدل حج کیا کرتے تھے۔ طویل سفر کرنے کے بعد وہ کعبۃ اللہ کے پاس پہنچا اور سامنے کعبہ ہے اور اپنے رب سے التجائیں کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے۔ حضور فرماتے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ وجہ کیا یا رسول اللہ؟ کہا اس نے جو پہنا ہوا ہے وہ حرام کا ہے، جو اس نے پیا ہے وہ حرام کا ہے، اور جو اس نے کھایا ہے وہ حرام کا ہے۔ اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون حرام کے رزق سے بنا ہے۔ اب بے شک کعبہ میں کھڑا ہے اور اپنے رب سے التجائیں کر رہا ہے اور مسافر بھی ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں 3 بندوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی اور ان میں ایک دعا مسافر کی دعا بھی ہے۔ اب مسافر بھی ہے اور کعبہ کے پاس بھی دعائیں رد نہیں ہوتی، اب کعبہ کے پاس کھڑا ہے اور مانگ بھی اپنے رب سے رہا ہے۔ حضور فرماتے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون حرام کے رزق سے بن رہا ہے۔ آؤ عزیزان محتشم، آج تو صاحب ہم بے ایمانیاں کر کے حج پہ جاتے ہیں۔ آج تو دوستان گرامی قدر اگر اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہم کہتے ہیں رزق جیسے مرضی ہو، رزق بڑھنا چاہیے۔ کوٹھی آ جائے، بینک بیلنس آئے، کون دھیان کرتا ہے؟ صاحب کوئی اور دھیان کرے نہ کرے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ ما کننا عن الخلق غافلین، وہ تو اپنی مخلوق سے غافل نہیں۔ وہ تو سورہ مومنون میں کہہ رہا ہے کہ میری تو ہر ایک پر نظر ہے، میں تو اپنی مخلوق کو دیکھ رہا ہوں۔ صاحبان محتشم، حضور فرماتے جس کا رزق پاک ہو وہ پریشان نہیں رہتا۔ آؤ یہ 4 اعمال کر لے، حضور فرماتے ہیں وہ بندہ پریشان نہیں رہتا۔ کسی پیر کے چوکھٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں، کسی کے در پر دستک دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ 4 چیزیں اپنا لو۔ میں مستند گدی کا وارث ہوں، میں مستند آستانے سے تعلق رکھتا ہوں، اور آستانے سے تعلق رکھنے کے باوجود آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جس کے پاس بھی یہ 4 چیزیں ہوں گی عزیزان محتشم، وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا۔ اس کو کسی کی چوکھٹ پہ دستک دینے کی ضرورت نہیں، اس کی یہی دستک اس کی پریشانیوں کے سبب کے لیے کافی ہے۔ 4 چیزیں کیا؟ 4 چیزیں یہ اپنائیں گے نا، یہ اپنائیں گے نا، یہ اپنائیں گے۔ یہ اتنی مشکل بھی نہیں اور اتنی آسان بھی نہیں، بس یہ ہوں گی کب؟ جب آمنہ کے لال سے اور سیدہ کائنات کے بابا سے محبت ہوگی، ورنہ نہیں آ سکتی۔ صاحبان محتشم ذہنشین کر لیجئے یہ 4 چیزیں جس کے پاس ہو جائیں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں کہ ایک بندے نے لباس سلوایا، اس میں 9 درہم حلال کے تھے، صرف 1 درہم حرام کا تھا، 1 درہم حرام کا تھا۔ کہتے ہیں 9 درہم حلال کے اور 1 درہم حرام کا، تو اس نے لباس پہنا۔ اب 1 ہی درہم حرام کا، 9 تو حلال کے ہیں نا، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ لباس اس کے زیب تن رہے گا اس کا کوئی نیک عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ صاحبان محتشم، ہم کہتے ہیں کیا سارا زمانہ کر رہا ہے، تھوڑی سی تو چوری کی ہے، یہ بجلی چوری کی ہے اور اس کو چوری نہیں سمجھتے۔ صاحبان محتشم یہ قوم کی چوری ہے، یہ قوم کی چوری، بجلی چوری ہم چوری نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں سارا جان کرتا ہے۔ بلے شاہ پتہ تد لگسی جدو چڑی پھسیات بازا، پھر خبر ہوگی۔ عزیزان محتشم، ہم تو اس کو چوری نہیں سمجھتے۔ ایک بندہ میرے پاس میرا بڑا چاہنے والا تھا، میں ان کے گھر جایا کرتا، میرا انداز تبلیغ تھوڑا علیحدہ ہوتا ہے، میں ان کے گھر جایا کرتا، وہ ہیٹر پر چائے مجھے بنا کے دیتے اور کھانا بھی کبھی کبھی کھا لیا کرتے، تو میں دیکھتا دمکتا ہوا ہیٹر اور اس کے اوپر سالن رکھتے اور پک جاتا، بڑی موج ہے، آگ بھی نہیں جلانی پڑتی، دیہاتوں میں تو گیس نہیں ہے، تو وہ تو بڑی موج میں تھے۔ ایک دن وہ میرے پاس آ گئے، میں نے کہا یار مجھے ایک سوال یاد ہے، اگر آپ اس کا جواب دیں۔ میں نے کہا میرے اوپر غسل لازم ہو چکا ہے اور میں نہانا چاہتا ہوں، تو سامنے گندی نالی کا پانی چل رہا ہے، تو اٹھا کے اپنے اوپر ڈال دوں، کیا پاک ہو جاؤں گا؟
کہتے نہیں پیر صاحب کیسے پاک ہوں گے؟ پاک ہونے کے لیے تو پاک پانی چاہیے۔ میں نے کہا بڑا میں حیران ہوں کہ آج کل لوگوں کا زمانہ، لوگ عجیب سوچ رکھ چکے ہیں اس زمانے میں۔ وہ کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا ادھر ڈائریکٹ بجلی لگی ہوئی ہے، چوری کر رہے ہیں اور چوری کے پانی سے اپنے آپ کو غسل دے رہے ہیں، کیا وہ غسل پاکیزہ کر دے گا؟ تو جواب میں کہتے ہیں نہیں وہ تو نہیں کر دے گا۔ میں نے کہا وہ پانی ایسے ہی ہے جیسے گندی نالی کا پانی۔ صاحبان محتشم کتنے گھروں کی بجلیاں ڈائریکٹ چل رہی ہیں۔ صاحبان محتشم ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، یہ بجلی نہ چلانا اس سے بہتر ہے چلانے سے جو چوری کر کے چلائی جائے۔ او عزیزان محتشم، بڑے بڑے بہانے لوگ بناتے ہیں کہ ہم کیا کریں، سارا جہان کردہ پہ ہے۔ صاحبان محتشم میں نے اور آپ نے کسی کی قبر پہ میں داخل نہیں ہونا، ہم نے اپنی قبر میں داخل ہونا ہے۔ یہ 4 کام کیجئے گا۔ حضور فرماتے ہیں جس کے پاس بھی، حضور نے یہ نہیں کہا اس کے پاس ہوں گے، اس کے پاس ہوں گے تو وہ چین میں ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں جس کے پاس بھی یہ 4 عمل ہوں گے وہ پریشان نہیں ہوگا۔ آج کے بعد آپ کو کسی سے تویز لینے کی ضرورت نہیں، یہ 4 کام کر لیں، یہ بہت بڑا تویز حضور دے گا، پریشانیوں سے چھٹکارا۔ یہ آپ بڑے ٹائٹل پڑھتے ہیں فلاں بابا فلاں بابا، سارے بابوں کو چھوڑو، آؤ مدینے والے کی بات کو اپنا لو، سارے بابوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ دوستان گرامی قدر، بس اس تاجدار رحمت کی بات سنیے جو لب کھولیں تو اللہ کہتا ہے محبوب لب تو آپ کے کھلتے ہیں، بولتا آپ کا رب ہے۔ تو عزیزان محتشم 4 چیزیں اپنائیں گے نا، یہ 4 چیزیں، پریشانیوں سے چھٹکارا۔ آپ بے شک لوگوں کو بانٹتے پھریں، یار پریشان ہو، وہ کہے گا ہاں یہ 4 چیزیں اپناؤ۔ جب بھی دوست کو پریشان دیکھو کہا 4 چیزیں اپناؤ، پریشانی ختم۔ میں تو اکثر مریدوں کو کہتا ہوں یار پریشانی کا یوں حل ہے، کہا وہ پوچھتے کیا حل ہے؟ پھر سب ہمیں بھی چاہیے۔ میں کہتا ہوں 4 چیزیں اپنا لو، حل آپ کا اللہ فرما دے گا۔ آؤ دوستان گرامی کریں گے نا، کریں گے۔ کون کون سی بلا؟ سچائی، دوسری امانت داری، تیسری اخلاق۔ آج تو بعد کوڑا نہیں بولنا، کوڑا نہیں میٹھا بولنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور رزق نو ناپاک نہیں کرنا، فریب کر کے دھوکہ دے کے سارا دن دی محنت ضائع۔ تو ہم نے رزق کو پاک کرنا، 4 چیزیں اپنائیں گے، اللہ پاک مجھے آپ کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔